अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ मलिक कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नसीब टेक्निकल। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितनी बचत मिलेंगी, और तकरीबन 10 साल पे अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, और अगर हम 20 साल तक इसको कंप्लीट करते हैं तो हमें पॉलिसी के कितने पैसे मिलेंगे, और पॉलिसी कराना हमें फ़ायदा है या नुकसान, इस चीज़ की हर चीज़ की हम इसी वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा कि कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिसी हलाल है या हराम, ये भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पॉलिसी में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब पॉलिसी करवाने के लिए, और पॉलिसी करवाने के लिए पॉलिसी करवाने का तरीका क्या है और कैसे की जाती है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह मैं आपको आज मुकम्मल तफसील इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे थंबनेल पे देख के हैं कि 10 रुपये इन्वेस्ट करें और 20 लाख रुपए लें, ये बिल्कुल हकीकत है। आप 20,000 रुपये के हिसाब से 360 दिन का आप कैलकुलेट कर लें तो 8 से 10 रुपये बनते हैं, ठीक है, जो हमें डेली देने पड़ेंगे। और तकरीबन तकरीबन कोई साल का हमें ये परसेंटेज 20,000 होगा, 20,000 टोटल हमें देने होंगे, और इसका परसेंटेज काफ़ी बन जाएगा, ठीक है। तो पहली हमारी बात यह है कि हम जो है ना 20,000 रुपये उसको देते हैं, 10 साल पॉलिसी चलाते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो 20,000 हम अगर देते हैं उनको, 10 साल पॉलिसी चलाते हैं तो हमारे बनते हैं 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए में हमें 10 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख हम देंगे टोटल, ठीक है। और 10 साल के बाद अगर हम पॉलिसी मेच्योर करवाना चाहते हैं, मतलब ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो हमें मिलेंगे इस पे 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख इस शर्त पे मिलेंगे कि इसकी एक पॉलिसी होती है, स्टेट लाइफ जो है ना पहले ही बता देता है कि इसकी तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए होती है, मतलब कि ज़कात। अगर आप ज़कात पे करवाना चाहते हैं स्टेट लाइफ के थ्रू तो आपको मिलेंगे तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए इसकी ज़कात बनती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से 1 से 1.5 लाख रुपए नहीं जाएं, आप सिर्फ खुद ब खुद, मतलब कि आप खुद करवाना चाहते हैं सब कुछ, तो भी आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि एक फॉर्म बना के फिल करके भेजना पड़ेगा, जिससे आपने पॉलिसी करवाई थी, जिस आप एजेंट से आपने पॉलिसी करवाई थी, तो आपने उसको ही बताना है कि मैंने पॉलिसी मेच्योर करवानी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 से 1.5 लाख रुपए अकाउंट से काटेंगे वो ना काटें, और मैं ये खुद पे करना चाहता हूँ, या फिर मैं पे करना ही नहीं चाहता, आप चाहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए पूरे मिलें, तो इंशाल्लाह आपको ऐसे मिलेंगे। आपको फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा स्टेट लाइफ के दफ्तर, आपको टीसीएस करवाना पड़ेगा, तो आपको इंशाल्लाह आपकी फुल पेमेंट मिल जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ना पैसे देते हैं या नहीं ज़कात के। और दूसरी बात हमारी ये थी कि अगर आप फुल पेमेंट करके 20 साल आप इसको चलाते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो अगर आप जो है ना 20,000 रुपये पे करते हैं पर ईयर के, मतलब 1 साल के 20,000 पे करते हैं, और आपके 20 साल के होते हैं 4 लाख रुपए, तो आपको तकरीबन पैसे कितने दिए जाएंगे? तो आपको तकरीबन 20,000 रुपये प्लस, मतलब कि आपको टोटल 20 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको दिए जाएंगे 19 से 20 लाख रुपए, और इससे प्लस होंगे, इसके नीचे नहीं होंगे। ये स्टेट लाइफ का दावा है। मैं दूसरी मतलब दूसरी इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसकी क्या दावे हैं और क्या मिलेंगे पैसे, क्या परसेंटेज है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पॉलिसी कराना हलाल है या हराम। कुछ उलमा कराम इसको सट्टा बोलते हैं, मतलब जुआ बोलते हैं कि क्योंकि इसमें डेथ क्लेम भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी करवाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं पॉलिसी करवाता हूँ। 1 साल मैंने पॉलिसी पे की है, ठीक है, तो तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के बाद मेरा इंतकाल हो जाता है, ठीक है। उस 1 साल मैंने भरे हैं 20,000 रुपये, लेकिन मेरे इंतकाल हो जाने के बाद तकरीबन पीछे घर वालों को 20 लाख रुपए पूरी पेमेंट दी जाएगी, और ये 20,000 रुपये भी दी जाएंगे, ठीक है। और इसको उलमा कराम सट्टा बोलते हैं कि ये सट्टा है, लग गया तो ठीक, वरना ऐसे ही, ठीक है। उलमा कराम का ये कहना है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि ये हलाल है या हराम है, लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है कि मुस्तकबिल के लिए ये बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा और कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपये आपने पर ईयर के देने हैं, 1 साल के देने हैं आपने 20,000 रुपये, ठीक है।
اور کیا ایک مزدوری دار، ایک جہڑی دار بندہ بھی ہے نا، وہ بھی 20,000 روپے ایک سال کے اکٹھے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ایک ویلٹ بن جائے گا، آپ کی ایک کمیٹی بن جائے گی کہ آپ کو 20,000 روپے دینے ہیں ایک سال کے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 20 سال کے آپ کے بنتے ہیں 4 لاکھ روپے، اور 4 لاکھ کے آپ کو ملتے ہیں 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے؟ 4 لاکھ کدھر اور 20 لاکھ کدھر، آپ کا ویلٹ کا ویلٹ، کمیٹی کی کمیٹی، آپ کو انویسٹمنٹ میں ڈبل، مطلب کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس کے فائدہ ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے لیے پالیسی کروانے کے لیے ریکوائرڈ کیا کیا ہے۔ ریکوائرڈ ہے بھائی آپ کا NIC، اور اس کے بعد NIC کی 2 کاپیاں، جس ایجنٹ سے آپ کروائیں گے وہ خود بخود کاپیاں وغیرہ خود کر لے گا، آپ کو کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایک وارث بنانا ہوگا۔ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کل کو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے پیسوں کا وارث ہو، یا پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وائف کا کروا دیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا کروا دیں، یا پھر ابو بہن بھائی کسی کا لازمی دینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا وارث ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سین ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں ریکوائرڈ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا NIC ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جس کو مطلب کہ وارث بنانا چاہتے ہیں ان کا NIC ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ فار ایگزامپل مطلب کہ اوریجنل NIC چاہیے، آپ کا بھی اور آپ کے وارث کا بھی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 چیزیں ہوں گی کمپلیٹ۔ اس کے بعد کاپیاں وغیرہ کرانی ہوتی ہیں وہ خود بخود کرا لیتا ہے ایجنٹ جو کہ آپ کی پالیسی کر رہا ہوتا ہے۔ اور باقی جو طریقہ کار ہے کہ پالیسی کی کیسے جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پالیسی ایسے کی جاتی ہے کہ آپ کے سائن ہوتے ہیں، تقریباً 6 سے 7 پیجز ہوتے ہیں، پیج مطلب اس پہ سائن کرواتے ہیں آپ سے، آپ کے فنگر لگتے ہیں، تھم انگوٹھا لگتا ہے، اس کے بعد آپ کے سائن ہوتے ہیں، آپ کی ID کارڈ کاپی لگتی ہے، اور تو اور آپ کی ہائٹ بھی دیکھی جاتی ہے، ناپا جاتا ہے اس کو کتنی ہائٹ ہے آپ کی، اور اس کے بعد آپ کا وزن بھی کیا جاتا ہے کہ وزن کتنا ہے۔ یہ چیزیں بالکل میرے پاس ویڈیو میں ایک پروف ہے، میں نے ایک دوست کی کروائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ویڈیو انشاءاللہ میں اینڈ میں لگا دوں گا، آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجیے گا اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کیا سائن کرواتے ہیں، یہ بھی مطلب کہ وزن کیسے کیا جاتا ہے اور ناپ کیسے کی جاتی ہے، اور ایج بھی آپ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں نے ویڈیو میں بنا رکھی ہے، ویڈیو میں انشاءاللہ میں اینڈ میں لگا دوں گا، تو آپ خود چیک کر لیجئے گا۔ اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ پالیسی کروانا فائدہ ہے یا نقصان۔ یار میرے خیال سے نا، اگر ایک سمجھدار بندہ ہے نا تو یہ پالیسی کروانا ایک بیسٹ چیز ہے، آپ کی والیٹ بن رہا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کا بزنس ہو رہا ہے، آپ کے پیسوں سے بزنس چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو 100% کنفرم ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ ایک چیز جو ہوتی ہے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں بینک میں، آپ ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رکھ کے پڑا رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ہے وہ پیسے پڑے رہے، آپ اس کو انویسٹمنٹ نہیں کرے، وہ آپ کو پتہ ہے یار سے پڑے میں کہیں نہیں جانے والا یہ وہ، تو آپ اس کو ایسے ہی سمجھ کے سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سیو کرنے کا فائدہ بھی ہوگا، آپ اس کو مطلب سیو ایسے کریں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، ایک ذہن میں ڈال لیں بات کہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، اس کا مجھے منافع ملے گا، اور 100% میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، اور الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں مطلب کہ آپ کروائیں، میں الحمدللہ میں خود کروا چکا ہوں، میں اور میرے فیملی ممبر ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے سب کے سب پالیسی والے ہیں، مطلب ہر بندے نے میرے گھر میں پالیسی لی ہوئی ہے، ہر بندے نے، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پالیسی کروائیں، چھوٹا سے چھوٹا بچہ نا جس کا NIC بن جائے اس کی پالیسی کروا دیں، یہ اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے بھائی۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ابھی ینگ جنریشن ہے، میں ینگ ہوں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ابھی میں چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ابو ہے، امی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، سب کچھ ہے، مجھے دے رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میری شادی ہوگی اس کے بعد بچے ہوں گے، بچوں کے بعد یہ ٹائم اب 20 سال کا دیا جا رہا ہے، اور 20 سال کا بہت عرصہ ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی میرے پاس پیسے ہیں، اگر اس ٹائم نہ ہوئے تو فار ایگزامپل میری ابھی شادی ہونے والی ہے، ایک میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی میرے امی ابو کے پاس پیسے ہیں، میری شادی کریں، سب کچھ اوکے، ہر چیز چل رہا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل کل کو میرے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس سیونگ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ سوچنے والی بات ہے نا، میں کیا کروں گا؟ تو اسی لیے یہ پلان بنایا گیا ہے کہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لیں اور اپنی بچت سیو کریں، اور کل کو آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ کو آپ کے بچوں کی شادی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ابھی میں بچہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی جو میری ویڈیو دیکھنے آئیں گے وہ بھی ینگ جنریشن ہوں گے، ینگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس جذبہ ہوگا، میرے خیال سے تو سب کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔
اور دوسری بات یہ کہ کل کو ہمارے بچے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، شادی کے انویسٹمنٹ ہم کہاں سے کریں گے؟ ہم ان کا سامان کہاں سے لیں گے؟ جہیز لیا جاتا ہے، اور جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ایسے ایسے اگر بڑھتی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوچنے والی بات ہے کہ میرا ماننا ہے کہ آپ بھی پالیسی کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو میں انسٹاگرام کا آئی ڈی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پالیسی کروانا چاہتے ہیں، میرے نزدیک ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنا ایڈریس دے دوں گا، انسٹاگرام کا آئی ڈی دے دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نزدیک ہیں تو میں آپ کی پالیسی کر کے دوں گا اگر آپ بولیں گے تو، اگر نہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا۔ اور اگر آپ کو پالیسی کروانی ہو تو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات یا کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے برادرانہ جو ہے نا مطلب کہ اچھے سے آپ کی ہیلپ کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ، اور اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور دوسری بات میں آپ کو کمپلیٹ بتاتا چلوں کہ یہ جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں چیزیں، یہ کیسے کیا جاتا ہے، میں انشاءاللہ وہ میں اینڈ میں ویڈیو لگا رہا ہوں، تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا۔